اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ 20 روزہ دورہ قرآن مجید کی آج 18ویں نشست ہے، اور سابقہ 2 لیکچر سے ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ جو قرآن مجید میں پروردگار کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ذہن میں رہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ منزل من اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان ناموں کو اتارا گیا ہے۔ یہ نام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں رکھے، بلکہ یہ پروردگار کی طرف سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ رکھے گئے ہیں، جن میں سے ہم نے 6 اسماء مبارکہ کا ذکر کیا ہے، اور آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک ہے حرص الحبیب علی المؤمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صاحب ایمان شخص پر حریص ہونا، ایک صفاتی نام پہلے گزر چکا ہے، اس میں تھا حرص الحبیب علی ہدایت الناس۔ آپ اپنے صفحے پر دیکھیں جو پہلا ہے، یہ الگ سے ایک صفت ہے۔ اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے امتی کے ساتھ جو تعلق ہے، اور جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اسم مبارک سے متصف کیا گیا وہ یہاں الگ شان کا حامل ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 دیکھیں، ارشاد ہے باری تعالیٰ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ لام بھی تاکید کا اور قد برائے تحقیق۔ جب یہ اکٹھے دونوں لفظ آ جاتے ہیں تو پھر اگلا مضمون بیان کرنے سے پہلے شک اور شبہ کو دور کیا جاتا ہے، یعنی لقد کا معنی البتہ، تحقیق یا بلا شک و شبہ حق بات یہی ہے کہ جاءکم تمہارے پاس آ گیا رسول ایک رسول من انفسکم تم ہی میں سے، یعنی وہ جنات میں سے نہیں ہے، وہ ملائکہ میں سے نہیں ہے، کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں سے ہے۔ من انفسکم کے الفاظ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان آپ جیسا نہیں، آپ تمام انسانوں سے الگ شان کے حامل انسان ہیں۔ وہ آگے اسماء مبارکہ آ رہے ہیں، وہ واضح کریں گے۔ پہلے بھی جو گزر چکے ہیں ان میں بھی کافی چیزیں واضح ہو گئیں۔
تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کی آگے 3 شانیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی، عزیز علیہ ما عنتم، ما اس آیت مبارکہ میں مصدریہ ہے، ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا۔ کیا ہے؟ بولیں، تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا دشواری میں آ جانا، تمہارا کسی مشکل میں پھنس جانا۔ عزیز علیہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزرتا ہے۔ بولیں، جب تم مشقت میں پڑتے ہو، یہ حضور کا اپنی امت سے تعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ جب امتی کسی مشقت میں پڑتا ہے، کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مشکل میں تم پھنستے ہو، بوجھ حضور پر بن جاتا ہے، آپ کی طبیعت پر، آپ کی ذات پر گراں گزرتا ہے کہ میرا امتی ہو کر میرے اوپر ایمان رکھتا ہے اور یہ مشکل میں پھنس گیا ہے۔ اب میں پھر یہ بات عرض کروں گا کہ جب آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھیں تو اس وقت اپنے ذہن کو صاف کر کے پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ خود ساختہ تعویلیں وہ آپ کو برباد کریں گی۔ جب بھی آپ اپنے معنی پہنائیں گے، اب یہ بڑا سمپل سی بات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے امتیوں کو کہہ رہا ہے، قوم میں ہر مومن شامل ہے۔ لقد جاءکم، جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کے سب، جب امتی مشکل میں پڑتا ہے تو اس کی خبر اللہ حضور کو کر دیتا ہے۔ سنیں میری بات کو سمجھیں، یا حضور کو اللہ نے ملکہ ایسا دیا ہے کہ آپ آگاہ ہو جاتے ہیں، یا بذریعہ ملائکہ اس سے حضور کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایمانی تقاضا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ امتی مشقت میں پڑے تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات پر گراں گزرتا ہے۔ اب اس سے اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی کیسے، بھائی کیسے حضور کو اس کا پتہ چل جاتا ہے، تو کیسے میں اگر آپ پڑھ جائیں گے تو پھر جتنی باتیں اللہ کی ذات کے حوالے سے ہیں وہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جتنے اسماء میں نے پروردگار کے بیان کیے ہیں وہ بھی آپ کی وہاں ہمیں کون سی شے کھڑی کرتی ہے یہ بتائیں۔ الاسماء الحسنہ پر ہمیں کون کھڑا کرتا ہے؟ ہمارا ایمان صرف کھڑا کرتا ہے۔ ہم عقلی طور پر تو اس کو پا ہی نہیں سکتے کہ پا سکتے ہیں، بولو نا جی۔ اس پر میں نے بہت زور دیا تھا اور بہت ساری باتیں سمجھائی تھیں کہ ہم اپنے حواس سے باری تعالیٰ کی ذات کو نہیں پا سکتے، اور ہم اپنے عقل سے اس ذات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اب وہ خود ہماری طرف فضل فرماتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے، ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے اپنے اسماء مبارکہ ہمیں خود بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں، اور بتانے کا ذریعہ وحی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور وحی نبی پر اترتی، اور نبی اتنا ایماندار ہے کہ وہ پروردگار کے کلام میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرتا۔ سمجھ گئے؟ اس پر میں بہت بات کر چکا ہوں، پہلے کافی مرتبہ کر چکا ہوں۔ تو اگر آپ وہاں اپنی عقل لے کر کھڑے ہوں گے کہ جی کیسے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہمیں تو رب خدا نظر نہیں آتا، آپ نے اتنے اس کے اسماء گنوائے ہیں، یہ تو ہماری عقل میں نہیں شے آ رہی، ہماری سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہی، ہم تو محسوس نہیں کر رہے، تو آپ وہیں فیل ہو جائیں گے۔ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جب آپ نے سوچنا ہے
تو یاد رکھیں کہ آپ نے مومن بن کے سوچنا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مومن بن کے سوچنا ہے. اور اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ جی مجھے سمجھ آئے, میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ہاں جی, میں مشکل میں پھنس گیا تو میری خبر حضور کو کیسے ہو گئی؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کی عقل آپ کو یہاں نہیں پہنچا سکتی. لیکن یہ خوبی پروردگار حضور کی بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بولیں عزیز علیہ, گراں ہے حضور پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں ہے. کیا؟ ما انتم, تمہارا مشقت میں پڑنا, تمہارا مشکل میں پھنس جانا, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے. اب یہ تعلق کی بات ہے کہ کوئی شخص اس تعلق کو کتنا محسوس کرتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ اس تعلق کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں. اگر تو آپ نے حضور علیہ السلام کے تعلق کو بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ نے تقابل کر کے دیکھنا ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کی کون سی شان کو آپ مان سکتے ہیں, اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں پہلے آپ کو بار بار اس لیے یہ بات جو ہے یہ باور کروا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیتیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو اس وقت ہم اس پر منوان اسی طرح ایمان لانے کے پابند ہیں جس طرح پروردگار نے وہ آیت حضور پر اتاری ہے. یہ دیکھو بڑی سمپل سی بات کی جا رہی ہے, بڑی سمپل سی, کتنے مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں. اگر آپ عزیز علیہ ما انتم پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ حضور کو پرکھنے کا آپ کے پاس آلہ کیا ہے؟ بتائیں مجھے. کون سا ترازو ہے جس پر آپ حضور کو تولیں گے؟ کون سا فیتہ ہے جس سے آپ حضور کو ناپیں گے؟ یہ ڈگری تو اللہ کر رہا ہے. عزیز علیہ ما انتم, حضور پر گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا. آپ اس تعلق کو توڑتے کیوں ہیں؟ نہیں سمجھے میری بات کو. آپ اس تعلق کو توڑتے کیوں ہیں؟ محسوس کریں نا, ایمانی طور پر محسوس کریں. ٹھیک کیسے؟ یہ پروردگار نے جب یہ منصب دیا ہے تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان بھی عطا کی ہوگی. ٹھیک, اب الجھے بغیر آپ قرآن مجید کے سادہ الفاظ پر رہیں گے تو آپ کا ایمان بچا رہے گا اور آپ سمجھ جائیں گے بات کو. ہمارے ذہن میں پہلے سے ایک خیالات جمے ہوتے ہیں, ان خیالات میں پڑھ کے ہم وہ کیوں کیسے, یہ ایمانیات کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں کہ ایمان اس پر بحث ہی نہیں کرتا کہ کیا ہے, کیسے ہے, کیوں ہے, کس طرح سے ہو گیا. وہ تو آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے ایمان کے باب میں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ آمنتو باللہ کس طرح سے سمجھ کے اور پورا جان کے ادراک کر کے آپ آمنتو باللہ کہیں گے. بولیں, کہہ سکتے ہیں بھائی آمنتو باللہ, آپ کو پورا سمجھ آ گیا اللہ, پھر آپ نے کہا آمنتو باللہ, یہ ہے نہیں. آپ اعتماد کر رہے ہیں حضور پر. بولو نا جی, کس پر اعتماد کر رہے ہیں؟ رسول پاک پر آپ اعتماد کر رہے ہیں, اس کے سوا آپ کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے. یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے. تو فرمایا یہ کتنی بڑی شان ہے, اور میں جب اس کو محسوس کرتا ہوں اور جب ایمانی طور پر میں دیکھتا ہوں تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میری مشکل سے حضور آگاہ ہیں, میری مشقت سے حضور آگاہ ہیں. ہاں جی, میں مشقت میں پڑ گیا تو یہ حضور پر گراں گزرتا ہے. کتنا عظیم تعلق ہے. اگر اس تعلق کو آپ محسوس کریں, خدا پاک کی عزت کی قسم ہے آپ کو حیا آئے گی کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جو حضور کو پسند نہیں ہے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ آپ سمجھ آ رہی نا؟ اگر آپ کو اس بات کی خبر ہے, اس بات کی خبر ہے, آپ کئی کام اپنے باپ کے ڈر سے نہیں کرتے. بولو, کئی کام آپ اپنے بھائی کے ڈر سے نہیں کرتے. اس کا میرے بھائی کو نہ پتہ چل جائے, ہاں جی, میرے دوستوں کو نہ پتہ چل جائے, میرے فیلوز کو نہ پتہ چل جائے, ہاں جی, میرے ساتھیوں کو نہ پتہ چل جائے, میرے گلی محلے والوں کو نہ پتہ چل جائے. حیا ہوتی ہے یا نہیں؟ حیا ایک ایسی شے ہے جو آپ کو بڑی برائیوں سے بچاتی ہے.
اگر آپ آگاہ ہیں اس بات سے اور آپ کو پتا ہے کہ میں جب مشکل میں پڑتا ہوں، کسی مشقت میں پڑتا ہوں، تو حضور اس سے آگاہ ہوتے ہیں اور آپ پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، اگر یہ احساس ایمانی طور پر آپ کے اندر ہے تو آپ کی زندگی صاف ہو جائے گی اور آپ ان غلطیوں اور گناہوں سے بچ جائیں گے جس سے رسول پاک نے منع کیا ہوا۔ اللہ نے یہ شان دی ہے نا حضور کو۔ اب دیکھو اس شان میں حضور بالکل منفرد ہیں، الگ ہیں، کوئی نہیں ہے اس طرح کا۔ نہیں سمجھ رہے میری بات کو؟ کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہے۔ آپ سمجھ آ رہی نا؟ تو پہلی شان یہ عزیز علیہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ گراں ہے، بوجھ ہے، بھاری ہے۔ ما انتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، ایک بات۔ دوسری حریص علیکم، یہ دوسری شان ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حریص ہیں۔ بولو کیا ہے؟ حریص۔ یہ حرص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا حصہ ہے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں حریص ہیں، اور اس کا آپ نے کئی موقعوں پر اظہار کیا، کئی مرتبہ جبریل امین سے اظہار کیا۔ آپ پڑھیں احادیث، میری امت، میری امت، میری امت، میری امت، میری امت۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، اللہم اغفر لامتی، میری امت کو معاف کر دے۔ ہاں جی، اور حضور روتے تھے اس بارے میں، ساتھ اپنی امت کے لیے دعا کرتے اور روتے تھے۔ جبریل امین سے کئی مرتبہ ذکر کیا۔ ایک مرتبہ اللہ نے اختیار دے دیا، حبیب ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ آدھی امت بخشوا لو، آدھی امت، اور آدھی ان کے اعمال پر چھوڑ دو۔ حضور نے پسند نہیں کیا، سرکار نے پسند نہیں کیا۔ آپ ذرا سوچیں اس بات کو ذرا، یعنی آدھی امت، یعنی کوٹا پورا بخشا جا رہا ہے۔ اور یہ چھوٹی موٹی حدیثیں نہیں ہیں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس پر بخاری مسلم کی مستند حدیثیں موجود ہیں۔ اختیار دے دیا، آدھی امت بخشوا لو۔ سرکار نے عرض کی، پروردگار اس میں مزید کرم نوازی فرما۔ یعنی عرض کرتے تھے حضور نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ایسا ہوا تو اس کے بعد پھر یہ مقام آ گیا، یہ مقام آ گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کلی اختیار دے دیا گیا۔ یہ بڑا نازک بات ہے، بات کر دینی آسان ہے، لیکن اب امتی بننا آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ امتی بننا۔ آپ اگر حضور کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی امت بن کے کھڑے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ کا بود و باش، آپ کا رہن سہن، آپ کے آداب، آپ کی معاشرت، آپ کی زندگی وہ اپنی مرضی سے نہیں چلے گی۔ پھر اگر آپ امتی ہیں تو امتی ہونے کا مطلب اپنی مرضی کو حضور کے آگے سرنڈر کرنا ہے۔ یہ اب میری اپنی مرضی نہیں، جو میرے آقا چاہیں گے میں اس طرح سے زندگی بسر کروں گا۔ یہ امتی بننے کا مطلب ہے۔ یہ امتی نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہتے رہیں میں حضور کا امتی ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، میں حضور کا امتی ہوں۔ یاد رکھیں کہ آپ وہ سارے کام اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہوں جو حضور کے خلاف لوگ کھڑے ہیں، انہی کی بود و باش پر کھڑے ہوں، انہی کے طرز معاشرت پر زندگی بسر کر رہے ہوں، انہی کے طریقے اختیار کیے ہوئے ہوں، اور انہی عادتوں میں مبتلا ہوں جو غیر مسلموں کی ہیں اور حضور کے امتیوں کی نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ میں امتی ہوں، میں امتی ہوں، میں امتی ہوں۔ یہ نہیں ہے بات، اس طرح سے نہیں بنے گی۔ امتی کی ڈگری آپ کو حضور کی طرف سے ملے گی۔ آپ 100 بار کہیں میں امتی ہوں، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا۔ تو میرا خیال ہے اس کو وہ بہت اچھا ایک مصرع ہے میاں محمد بخش صاحب کا کہ اس دن آکڑتے مغروری نکل جائے گی تیری، جس دن کیا نبی سرور نے اے نہیں امت میری۔ ہاں جی، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میرا امتی نہیں ہے، کیسی زندگی اس نے بسری، اس کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، کیا میں نے اس کو دیا تھا۔
ہیں جی. اور ساری عمر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی. تو بھائی امتی بنو تو صحیح. ہیں جی, امتی بننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ بولو نا جی. بھائی امتی بننے کا کیا معنی ہے؟ یہ سوال تو ہوگا. اور اس پر بھی احادیث ہے. آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نہ دیکھوں تم میں سے کسی نے اپنے سر پر کوئی زمین کا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہو. میں نہ دیکھوں کسی نے کسی کا جانور اپنی بغل میں دبایا ہو. میں نہ دیکھوں کسی نے کسی کا کوئی مال ہتھیایا ہوا ہو اور وہ محشر کے دن پھنس جائے اور مجھے پکارے. یہ الفاظ ہیں باقاعدہ, یا رسول اللہ میری مدد کرنا. فرمایا میں اب بتا رہا ہوں میں ایسے شخص کی مدد نہیں کروں گا. سنو پھر, دیکھو نا, آپ جو ہے وہ ظلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے محشر والے دن؟ بولو ذرا, میری بات کو پائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی آپ ظلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہی تو آپ کا مقام پہچان کر قرآن مجید سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اس تعلق کو جو ہمارا ہے. تو حریص علیکم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم پر, اے ایمان والو تم پر حریص ہیں. بولو حریص کیا مطلب؟ کہ آپ کا دل ہی ایسا ہے, آپ چاہتے ہی یہی ہیں کہ میری امت کامیاب ہو جائے. بے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی شان ہے. یہ بڑی اس شخص کی شان ہو سکتی ہے جس کا دل ہر وقت جو ہے وہ خیر خواہی پر لگا رہے. بولو, خیر خواہی پر لگا رہے کہ کوئی میرا امتی رہ نہ جائے, کوئی میرا امتی ناکام نہ ہو جائے, کوئی میرا امتی فیل نہ ہو جائے, کوئی میرا امتی اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائے. یہ حضور کی خواہش ہے اور آپ حریص ہیں. کیا ہیں؟ بولو حریص ہیں. یہ جو آپ کی شانیں ہیں یہ امتی سمجھ جائے تو امتی تو ویسے ہی مر جاتا ہے. سمجھ آ رہی نا نہیں؟ اگر یہ مرتبہ آپ سمجھ جائیں تو پھر تو امتی کی جان نکل جاتی ہے. کیسے میں وہ کام جو ہے وہ کرتا ہوں اگر میرے ذہن میں ہے کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے آگاہ ہیں. ٹھیک ہے. تیسری شان اس آیت میں بتائی, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سب علماء جو السنہ ہیں, زبان کے ماہرین ہیں, انہوں نے بالمؤمنین کو آگے متعلق کیا ہے رؤوف الرحیم کے ساتھ, کہ ایمان والوں پر حضور رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. اور دیکھو یہ دو شانیں ایسی ہیں, رؤوف, الرؤوف, یہ اللہ کے الاسماء الحسنہ میں بھی ہے, اور الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں بھی ہے. بے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پھر ہم یہاں کیسے فرق کریں گے؟ کیا معاذ اللہ حضور خدا ہو گئے؟ بولو نہیں. یہ رؤوف اور رحیم, رؤوف اور رحیم, اس میں پھر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پروردگار کو رؤوف کسی نے بنایا نہیں, پروردگار کو رحیم کسی نے بنایا نہیں. وہ کسی کے بنانے سے رؤوف نہیں, وہ کسی کے بنانے سے رحیم نہیں. اور حضور کی شان یہ ہے کہ حضور اپنے رب کے بنانے سے رؤوف اور رحیم ہے. فرق سمجھ آ گیا؟ ہاں جی. تو یہ ذہن میں رکھیں یہ شان. اب یہ رؤوف الرحیم یہ اللہ نے صرف حضور کو بنایا ہے. کیوں جی؟ اب دیکھو نا بھائی, رؤوف آپ کے سوا کوئی نہیں ہے دنیا میں. یہ مبالغے کا صیغہ ہے, فعول کے وزن پر, بڑی رأفت والے, بڑی رأفت والے, بڑی رأفت والے. اور رحیم فعیل ان کے وزن پر مبالغہ ہے. فعول اور فعیل کے دو وزن ہیں مبالغے کے. ٹھیک ہے, یہ دونوں مبالغے کے صیغے. انتہائی مہربان, انتہائی مشفق,
انتہائی شفیق، انتہائی رحمت فرمانے والے. ٹھیک ہے، یعنی جس کی کوئی سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ رحمت کتنی ہے، کتنی مہربانیاں ہیں حضور کی. بس سمجھ آ رہی؟ بالمؤمنین، ایمان والوں پر، اپنے ماننے والوں پر حضور رؤوف ہیں اور رحیم ہیں. تو غور فرمائے. اچھا یہ چھوٹی بات ہے؟ بولو بھائی. اب یہاں سے بھی یہ سمجھے، یہ بھی آپ عقلی نہیں سمجھ سکتے، عقلی طور پر آپ نہیں سمجھ سکتے، الجھیں گے. اس میں بڑی مار کھائی ہے علماء نے، جنہوں نے ان آیتوں میں اپنی مرضیاں کی ہیں، بڑی مار کھائی ہے. دیکھو بالمؤمنین جب کہا تو اس میں حضور کی وہ ساری امت شامل ہے جو حضور پر ایمان رکھتی ہے. نہیں تو آپ نکال کے بتائیں کسی مومن کو اس سے باہر. بولو کون سی شے ہے آیت میں، کون سا حصہ ہے جو کسی ایک ایمان والے کو بالمؤمنین سے الگ کر رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو جب سب امت، سارے ایمان والے، ان سب پر حضور رؤوف ہیں. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ سب پر رحیم ہیں. کیسے؟ بولو. اب رؤوف تب ہوگا جب وہ باخبر ہوگا اپنے امتی سے. پیغمبر رؤوف اپنی امت پر رأفت تب کریں گے جب اس سے باخبر ہوں گے. رحمت تب فرمائیں گے جب باخبر ہوں گے. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے، چونکہ آپ تو اپنے آپ کو حضور کے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں، یہی مسئلہ ہے، یا حضور کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں، یہ بھی پرابلم ہے. بس سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ جو من انفسکم آیا نا، اس سے شبہ پڑتا ہے کئیوں کو. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہیں تو وہ تمہارے اندر سے ہی ہیں، وہ انسان، فرشتے نہیں، جن نہیں، کوئی اور مخلوق نہیں. لیکن اس انسان کو یہ جو 3 شانیں دی ہیں اگلی، یہ کسی کو نہیں دی. بھائی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اگر تو بات یہاں تک رہتی تو پھر کر لیتے قیاس آپ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تک کو بات، جہاں تک تو بات ہے ہی نہیں. عزیز علیہ ما عنتم 1، حریص علیکم 2، بالمؤمنین رؤوف الرحیم 3. یہ تینوں شانیں ایسی ہیں جو پوری دنیا کے کل انسانوں میں سے کسی انسان کے پاس بھی نہیں ہے سوائے حضور کے. بولو سوائے رسول پاک. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمانی تعلق کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ بڑے مقامات پر پھنس جائیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں جی، یہ تو خیر نہ ختم ہونے والی بات ہے. ہاں جی، اگلا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء مبارکہ، الحبیب القدوۃ الکاملہ، یا یوں کہہ سکتے ہیں الحبیب اسوۃ کاملہ للمؤمنین. القدوہ، الاسوہ، اسوہ قرآن مجید میں الفاظ آتا ہے وہی زیادہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسماء مبارکہ میرے ایک دوست نے مرتب کیے تھے. ٹھیک ہے، تو جو اس نے نام لکھے وہ وہی میں نے رکھے ہیں، تبدیل نہیں کیے. لیکن میرا خیال ہے الحبیب اسوۃ کاملہ یہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ آیت میں اسوہ کا لفظ آتا ہے. بولیں، آیت میں اسوہ کا لفظ آتا ہے تو اسوۃ کاملہ زیادہ بہتر ہے. الحبیب اسوۃ کاملہ للمؤمنین یا للناس. للناس بھی ٹھیک ہے، للمؤمنین بھی ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ہاں جی. فرمایا لقد کان لکم، وہی لقد بلا شک و شبہ، بغیر کسی شبہ کے، حق بات یہی ہے. کانا ہے، بولو کانا لکم تمہارے لیے، اے انسانوں، اے ایمان والو، تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، رسول اللہ کی ذات میں، رسول اللہ کی صفات میں اللہ پاک نے یہاں مینشن نہیں کیا کسی چیز کو. جب فی رسول اللہ کہہ دیا تو پھر وہ سارا کچھ اس میں آ گیا، ذات بھی آ گئی، صفات بھی آ گئی. بے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بلا شک و شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کیا؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ. اسوۃ حسنہ پر حضور ہی فائز ہے. بولو، اسوۃ حسنہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فائز ہیں. اسوۃ حسنہ کس کے لیے؟ اب یہ اسوۃ حسنہ کون اختیار کرے گا؟ آگے ان لوگوں کی نشاندہی کر دی. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی حاضری کا یقین رکھتا ہے. جس شخص کو یہ پتا ہے نا کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، بولو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، میری وہاں ملاقات ہو، تو پروردگار کیا پوچھے گا؟ سنیں ادھر، پروردگار یہی پوچھے گا کہ ایک اسوۃ حسنہ تمہارے اندر میں نے بھیجا تھا. سمجھ آ رہی نا جی؟ اب دیکھو بات حضور کی، اور میدان لگ رہا ہے حشر میں، اور پروردگار پوچھ رہا ہے کہ تمہارے اندر میں نے ایک اسوہ حسنہ رکھا تھا، اور وہ میرا حبیب تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتاؤ اس کو کتنا اختیار کیا ہے؟ ہیں جی؟ اور آخرت کے دن یہی پوچھنا ہے، فیصلہ تو حضور پر ہی ہونا ہے. وہ بولو نا بھائی، اور کون ہے ہمارے سامنے؟ اسوۃ حسنہ تو حضور ہی ہے نا. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اعزاز ہے. دیکھو یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک زندگی بسر کی، حضور کی بسر کی ہوئی زندگی کو ڈگری دی جا رہی ہے کہ یہ ہے اسوہ حسنہ. آپ سمجھے نہیں ہیں میری بات کو؟ اب یہ کتنی وہ پیور زندگی ہے، اور کتنی بہترین زندگی ہے، اور کتنا بہترین نمونہ ہے. یعنی ہمارے سامنے کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ جی یہ کام کیسے کریں، یہ کس طرح سے کریں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں تو تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن ایک نظر آنے والا تمہارے اندر بھیجا تھا. مشہود ذات بھیجی تھی، وہ اسوۃ حسنہ ہے تمہارے لیے. ہیں جی؟ تو پوچھ گچھ بھی اسی کے بارے میں ہوگی. بولو ایڈی سوکھی جان نہیں چھٹنی جیڑی تسی سمجھ رہے ہو. ہاں جی، اے جڑا ذہن بنایا نا، نہیں بس ٹھیک ہے جی، لنگ جانا ہے، ہمیں لنگ جانا ہے. یہ دیکھو، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، پتا پانی ہو جاتا ہے اور جان نکل جاتی ہے بندہ جب یہ تصور کرتا ہے. وہ علامہ کی جو ربائی ہے وہ اسی بارے میں ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اے میرے پروردگار میں فقیر ہوں، تو غنی ہے. روز محشر عذر ہائے من پذیر، محشر والے دن میری معذرت قبول کر لینا. گر تو می بینی، اور کچھ مصروں میں آتا ہے گر تو می خواہی، اگر تو چاہتا ہے اور اگر تو سمجھتا ہے کہ حسابم ناگزیر، کہ میرا حساب ضرور لینا ہے، تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اوجھل کر کے آپ کے سامنے میرا حساب نہ لینا، یعنی مجھے بڑی شرم آئے گی اس پر. یہ ایک استغاثہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کا. ہیں جی؟ اور یہ بات تو صحیح ہے. اچھا، اس میں پروردگار نے اپنی شان بیان فرمائی ہے اس میں کہ معافی العفو الکریم الغفور الرحیم
اس کی ذات ہے، معافیاں ملیں گی بھی، ایسا نہیں ہے کہ معافیاں نہیں ملیں گی، معافیاں ملیں گی، لیکن بہرحال ایک شخص جو ہے وہ معافی کی امید پر زندگی ہی حضور کے الٹ بسر کر دے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تعلق کو سمجھے نا۔ تو وذکر اللہ کثیرا، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یرجو اللہ کا مطلب یہی ہے، یرجو امیدوار ہے، امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، ہم امید رکھتے ہیں نا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے، اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اگر اس کو اللہ یاد ہے، بولو اگر اس کو اللہ یاد ہے تو اللہ کو یاد کرنے کا بہترین نمونہ وہ میرا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے چلیے، الحبیب الہادی الی صراط مستقیم، وہ محبوب جو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اس میں بڑے لوگوں نے مار کھائی ہے، میں نے بڑے لوگوں کو یہ کہتے سنا بھی ہے اور ان کی تحریریں بھی دیکھی، وہ کہتے ہیں ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بعض اوقات یہ ایک مسئلہ ہے بڑا، ہم توحید بھی اپنی مرضی کی رکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آئے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ وہ اللہ کے بندو، توحید اس شے کا نام ہے کہ اللہ جہاں اٹھائے وہاں اٹھو، جہاں جھکائے وہاں جھکو۔ آپ ذرا غور کریں وہ ابلیس والی بات پر، بھائی اگر وہ اللہ کو مان رہا ہے تو اس جدول آدم کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ بھائی اگر اللہ کو مان رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تجھے سجدہ کرنا ہے، یہ تو مجھ سے کم تر ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جس کو تم مان رہے ہو وہ جہاں جھکا رہا ہے وہاں جھکو۔ تو پروردگار یہاں اتھارٹی بیان کر رہا ہے حضور کی، اور تاکیدوں کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ یہاں دو بڑی زبردست قسم کی تاکیدیں، ایک انا کی اور ایک اللہ کی، اور انکا، بے شک محبوب آپ، کا حضور ہیں، بولو کا کون ہے؟ حضور۔ انکا، بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اے حبیب آپ، لتہدی، ضرور ہدایت دیتے ہیں، بولو ضرور ہدایت، البتہ آپ ہدایت دیتے ہیں، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اتھارٹی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ جو تمہیں ہدایت دے رہا ہے صراط مستقیم کی طرف، وہ وہی ہدایت ہے جو حضور دے رہے ہیں۔ الگ کر کے نہ دیکھو، کیوں بھائی؟ الگ کر کے، اچھا آپ حضور کو ایک طرف رہنے دیں تو اللہ کی ہدایت اختیار کریں، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رہنے دیں، اور اللہ جو ہدایت دیتا ہے نا آپ کو جو ہدایت دیتا ہے اس کو اختیار کر کے دیکھیں، کوئی نہیں، ہدایت کہاں سے ملے گی آپ کو؟ تو جو اللہ ہدایت دے رہا ہے اس کا ذریعہ قرآن ہے، قرآن بھی ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، وہ حضور کے قلب مبارک پر اتارا، اور اس قرآن کے ذریعے حضور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اور یہ اللہ، قرآن اور حضور کی ہدایت ایک ہی ہے، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو آپ پر صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، یہ آپ کا اسم مبارک ہے، بولو یہ آپ کا، آپ ہادی ہیں، بولو آپ ہادی ہیں، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ ہاں جی، آگے فرمایا الحبیب مؤدب وحیی،
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور رتبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہر صورت ادب کیا جائے گا. مؤدب نہیں، کیا لفظ ہے؟ مؤدب. ٹھیک ہے، بہر صورت آپ کا ادب لازم ہے، ضروری ہے. اگر ایمان قبول کیا ہے تو اگر آپ بے ادب ہیں تو پھر آپ ایمان کس پر لائے ہیں؟ مؤدب ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اب آیت کریمہ پڑھیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 دیکھیں، بڑی زبردست قسم کی آیت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایمان والوں کو مخاطب ہے. لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہوا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. آپ کے گھر زیادہ تھے نا، بولو نا بھائی. ازواج مطہرات کو آپ نے الگ الگ رکھا ہوا تھا. ہاں جی، وہ گھر کے آتے ایک حجرہ ہوتا تھا، اسی کے اندر اس ام المومنین کا کھانا پکانا ہوتا تھا. اسی میں وہ حضرت سیدی کیا نام ہے ان کا، مسیب کر کے نام میرے ذہن سے نکل گیا، تابعین میں سے ہیں، سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ، اکابر تابعین میں سے. انہوں نے وہ حجرے دیکھے تھے جن میں حضور علیہ السلام کی ازواج رہتی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک وہ قائم رہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی تو ان حجروں کو پھر گرا دیا. تو حضرت سعید بن المسیب بڑا روئے، کہنے لگے میری خواہش تھی یہ حجرے قائم رکھے جاتے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہاں آ کے دیکھتے کہ کائنات کا والی کہاں رہتا رہا ہے. وہ ایک چھوٹا سا کمرہ مطلب جس میں آپ کی زوجہ محترمہ رہتی، اور تکلف نام کی تو کوئی شے نہیں. وہ تو حضور کا تعلق اس طرح تھا، اتھارٹی کر دی وہ قرآن پاک کا ایک الگ مقام ہے سورۃ الاحزاب پر کہ تم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں رہ سکتی. جس طرح دوسرے لوگوں کی خواتین رہتی، پابندی لگا دی اللہ کی طرف. اگر رہنا چاہتی ہو پھر تم میری بیوی بن کے نہیں رہ سکتی. بہت سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی، بہت سادگی کے ساتھ. تو فرمایا کہ تم داخل نہیں ہو سکتے حضور علیہ السلام کے بیوت میں، گھروں میں، الا مگر یہ استثناء کر دیا ان یؤذن لکم کہ تمہیں اذن دے دیا جائے، تمہیں اجازت دے دی جائے. لیکن یاد رکھو جب اذن بھی ملے تو پھر کس کی طرف اذن ملے گا؟ الی طعام، کھانے کی طرف. یعنی حضور تمہیں کہیں گے کہ آؤ بھائی ہمارے گھر آ کے کھانا کھا لو. سخی تو ہیں ہی نا حضور، کیوں بھائی؟ کھانا کھلانے کے لیے تمہیں دعوت دے سکتے ہیں، آؤ. لیکن ایک بات یہ رکھیں، غیر ناظرین اناء. اللہ اکبر، یہ مقام حضور کا ہے صرف. غیر ناظر، میرے محبوب کے گھروں میں جاؤ بیٹھو لیکن برتنوں کی طرف نہیں دیکھنا. غیر ناظرین اناء، اناء کہتے ہیں برتنوں کو. غیر ناظرین، نہیں نہ دیکھتے ہوئے آپ کے برتنوں کو. اللہ اکبر کبیرہ. تو غیر ناظرین اناء، حضور علیہ السلام کے برتنوں کی طرف دیکھنا نہیں. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ گھروں میں. فاذا طعمتم، جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو بکھر جاؤ، اٹھو اور چلے جاؤ. جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کے بولو فانتشروا، نکل جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور میرے محبوب کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے، عام باتیں کرنے کے لیے بیٹھے نہ رہا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، بے شک تمہاری یہ بات میرے محبوب کو تکلیف دیتی ہے. فیستحیی منکم، وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور تمہیں کہتے نہیں. وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور تمہیں،
اور آگے بات سنو کیا فرمائے، واللہ لا یستحیی من الحق، وہ تو حیا کرتے ہیں تمہیں نہیں کہتے، میں خدا ہو کے تمہیں بتا تو رہا ہوں کہ یوں کرو۔ کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے بھائی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے، بیٹھنے کے آداب خدا سکھائے۔ اور فرمایا واللہ، اللہ لا یستحیی، نہیں شرماتا، من الحق، حق بات کہنے سے۔ میں محسوس کرتا ہوں تم جب میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کے گپ شپ عام قسم کی باتیں کرتے ہو، میرا حبیب تکلیف میں ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا وہ تکلیف میں ہو۔ کیا مقام ہے یار، سوچو ذرا اس کو، ہاں جی۔ اور یہ اسٹیٹس آپ تک قائم ہے، بولو یہ اب تک قائم ہے، بیوت النبی موجود ہیں، سمجھ آ رہی، اور حضور موجود ہیں وہاں، جب بھی جائیں اس کا خیال رکھیں۔ کچھ اس وقت کی باتیں تھیں، کچھ اب، وہ سب چیزیں قائم ہیں۔ وہاں جا کے آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ جو مرضی کہتے پھریں، وہاں بیٹھ کے آداب ہیں، اس کے طریقہ ہے، سلیقہ ہے۔ بہت سارے خاص احکام حضور کی زندگی کے لیے ہی ہیں، وہ زندگی سے مراد ظاہری حیات ہے، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے نا بھائی، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور حضور کے ساتھ عام قسم کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، تبھی تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں سمجھ رہے بات کو بھائی، تبھی تو فرما رہا ہے نا، ولا مستأنسین للحدیث، مستأنس للحدیث کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بے مقصد کسی کے پاس بیٹھ جائے، چلو یار کو گپ شپ لانے ہیں کو گھنٹہ، سمجھ آ گئی نا، اس کو کہتے ہیں مستأنسین للحدیث۔ ولا ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فیستحیی منکم، وہ تم سے حیا فرماتے ہیں، تمہیں کہتے نہیں ہیں، اور حضور نے کبھی نہیں کسی کو کہا کہ اٹھ کے چلے جاؤ، ہے جی، کبھی نہیں کہا۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کرنے سے حیا نہیں فرماتا، وہ کہہ رہا ہے تمہیں، وہ اپنے محبوب کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے تمہیں آداب سکھا رہا ہے۔ تو حضور کا یہ مرتبہ کیا قائم ہوا کہ حضور مؤدب ہے، آپ کی ذات ہی ایسی ہے کہ آپ کا ادب ایمان والوں پر لازم ہے، بولو ایمان والوں پر، یہ ایمانی تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہی اس میں شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے، آپ کی ذات مؤدب ہوگی۔ جب بھی آپ کا اسم مبارک آئے، آپ کے دماغ، ذہن، خیال میں حیا ہونی چاہیے، بولتے وقت حیا ہونی چاہیے، اور یہ پرکھ ذہن میں رکھیں۔ کوئی شخص پہچاننا چاہتا ہے اپنے ایمان کو، تو وہ تنہا بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا انالیسز کرے، سوچے کہ جب آپ کا اسم مبارک آتا ہے میری کیفیت کیا ہوتی ہے، جب آپ کا ذکر ہوتا ہے تو میری کیفیت کیا ہوتی ہے، جب آپ کے اسوہ کی بات ہوتی ہے تو میں کیا فیل کرتا ہوں، جب آپ کے کسی ذکر، آپ کا کوئی ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بس وہ جتنی زیادہ مانوسیت آپ محسوس کریں گے، اتنا ہی آپ کے ایمان کا درجہ اونچا ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو بالکل عام سی بات لیتے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ایمان بھی پھر عام سا ہی ہے، ہاں جی، فیلنگ تو آپ کی اپنی اپنی، ہر بندے کا ایمان ایک جیسا تو نہیں نا۔ وہ یہاں بہت بڑے ایک علامہ تھے، بہت بڑے علامہ تھے، تو انہوں نے نا یہ ذکر کیا کہ جی جب حضور کے بارے میں کوئی گستاخی بے ادبی کا مسئلہ آئے تو اس وقت تھانہ یا ڈی ایس پی ہے اس سے رابطہ کریں۔ تو سادہ سا ایک بندہ تھا گاؤں کا، وہ یہ بات کر رہے تھے، وہ کہنے لگا کہ جی میری ماں کو کوئی گالی دے گا تو میں جا کے پہلے ڈی ایس پی کو بتاؤں گا، یعنی
اس نے اس علامہ صاحب پر سوال کر دی کہ میری ماں کو کوئی گالی دے گا تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا اور ڈی ایس پی کے صاحب کے پاس جاؤں گا اور اس کو پوچھوں گا کہ جی اس پر کیا حکم لگتا ہے اور کیا اس کا قانون ہے. وہ کہتا ہے میں تو اس کی جان نکال لوں گا جو میری ماں کو گالی دے گا. تو میرے آقا تو وہ ہیں کہ میں ماں سے بڑھ کر حضور سے محبت رکھتا ہوں. ہاں جی, پھر مجھ پر جو بیتے سو بیتے, بولو جو مجھ سے بیتے پھر بیتے, پھر اس سے کیا مطلب ہے. اور اسی پر جانے دی ہیں حضور کے غلاموں نے. یہ سمجھ نہیں آتی ظاہر بینوں کو, ظاہر بینوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی. یہ بہت قلبی تعلق ہے حضور کے ساتھ, ایمان کا ایک. ہم نہیں سن سکتے حضور کے بارے میں بات, کہو ہم اس سرکار کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے. ہماری برداشت, کوئی اگر کہتا ہے کہ جی یہ جذباتی ہو جاتے ہیں, ہاں ہم جذباتی ہیں, ہمیں نہیں برداشت ہوتی یہ چیز. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہے اور وہ مومن کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کس لیول پر ہے, کس درجے پر ہے. باقی آپ نہیں آگے بڑھتے تو نہ بڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں ان کی تو لائن لگی ہوئی ہے. یہ تو حضور کا انتخاب ہے کس کو قبول کرتے ہیں, اور اللہ کا انتخاب ہے وہ اس خدمت کے لیے کس کو قبول کرتا ہے. باقی یہاں تو کروڑوں لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں, جانے دے رہے ہیں حضور پر, دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمیں کسی کے ساتھ اس میں الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کا ایمانی لیول کیا ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ وہاں جو ہے وہ چیک کرنا شروع کر دیں, ٹیسٹ کرنا دیکھنا شروع کر دیں. کوئی حضور کا گستاخ اور بے ادب ہو, ہاں دنیا دار قسم کے جو لوگ ہیں نا, یہ سیاسی ہیں جن کو جھوٹ سچ کی پہچان نہیں ہے, یہ اگر اس کو غلط استعمال کرتے ہیں 295 کو جو ہمارے ملک کا قانون بنا ہے, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کیا کچھ کر رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں دیکھ لیں, جوتیوں میں دال بٹنی ہے یہ. ہاں جی, یہی دال جوتیوں میں بٹنی ہے. دیکھ لیں کسی کو کوئی فکر ہے ملک کی یا ملک کی عوام کی؟ ہاں جی, کیسے کیسے جگادری ہیں, حساب لگائے ان کا. اللہ اکبر. اور کم کوئی بھی نہیں, ان کو کبھی یہ جتنے بڑے جلسے احتجاج اور بندے اکٹھے کر کے لے آئے, ان کو حضور علیہ السلام کے ناموس پر کبھی خیال آیا؟ ہاں جی, کیا مسٹر کیا ملا,